دوسری جنگ میں بہت سارے مسلمان شہید ہوں گے، اور تیسری جنگ میں مسلمان جو ہیں بنو اسرائیل پہ غلبہ پائیں گے۔ جب وہ ان پہ غلبہ پائیں گے تو دجال خروج کر دیں۔ حضرات گرامی، حدیث بالکل واضح ہے کہ جب مسلمان مشترکہ طور پر بنو اسرائیل پہ غلبہ پا جائیں گے تو امریکن ان کی حمایت یا یورپی اقوام ان کی حمایت کے لیے نکلیں گے جو دجال ہیں، اور اس طرح ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، احادیث چونکہ صرف میں نے بخاری اور مسلم اور سنن ابی داؤد سے لی ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں۔ فرمایا کہ جنگ شام کی خبر دی کہ 4 راتیں یہ جنگ ہوگی، ایک جماعت جائے گی، لڑیں گے، رات پڑ جائے گی، مگر صبح پتہ لگے گا کہ وہ تمام کے تمام شہید ہو۔ پھر دوسری جماعت جائے گی، دوسری رات جنگ ہوگی، واپس نہیں پلٹیں گے کہ رات پڑ جائے گی، وہ ساری جماعت بھی شہید ہو جائے گی۔ پھر تیسری جماعت جائے گی اور یہ بھی شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھی رات کو جنگ انتہائی شدید ہوگی۔ شدید کی حدیث نے ایک مثال بڑی خوبصورت دی ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا اور لشکر کو پورا نہیں کر سکے گا۔ اتنے عظیم اجتماعات ہوں گے، اتنے بڑے لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہوں گے کہ ایک پرندہ اڑے گا اور وہ لشکروں سے گزر نہیں سکے گا کہ رستے میں ہی مر جائے گا، ہوا سے، دھند سے، گیسز سے، ایٹمی فشن سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے 100 اگر بچے ہوں گے تو ان میں سے صرف ایک بچے۔ خاتم حضرات، پھر دجال کا خروج ہوگا اور 10 سوار دجال کی خبر لینے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 10 سوار زمین پر اس وقت سب سے بہترین لوگ ہوں گے، میں ان کے ماؤں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، اگر چاہو تو میں ان کا ذکر کر دوں۔ اور حضرت حذیفہ بن الیمان نے، جن کو صاحب اسرار کہتے تھے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کی احادیث زیادہ کوٹ نہیں ہوئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو اپنی حد تک رکھا اور اس لیے ہمیں ان کے نام نہیں پہنچے۔ حضرت معاذ بن جبل کی ایک بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، اور یہ جنگ کی نشاندہی مکہ سے گزرتی ہوئی مدینہ تک آتی ہے اور اہل عرب پامال ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل نے ابی داؤد میں حدیث دی کہ بیت المقدس کی آبادی جب کمال کو پہنچے گی تو مدینہ کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا۔ جب بیت المقدس کی آبادی کمال کو پہنچے گی تو مدینہ کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ کا محاصرہ کیا جائے گا اور یہود سلام تک پہنچیں گے جو خیبر کے پاس قصبہ ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس لیے کہ مدینہ کے 7 دروازے بنائے جائیں گے اور 2 ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے اور خسف واقعہ ہوگا اور پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہمیں حضور گرامی مرتبت نے نصیحت فرمائی کہ اہل حبش کو ناراض نہ کر، کہ زمانہ آخر میں ایک حبشی کعبہ کا خزانہ نکالے۔ حضرات ریفرنسز کے بعد لاسٹ ہے، ابھی اصل کا ٹائم ہے، میں I'll try to finish that soon۔ جنگ کی صورت جو اس وقت میں آتی ہے سوائے اس ٹائم کے کہ 99 سے جو فسادات شروع ہوں گے 27 years تک جائیں گے۔ پہلے ایکیڈیمک جنگ ہوگی روایتی ہتھیاروں کے ساتھ، وہ گزرتی ہوئی ایٹامک ہتھیاروں تک جائے گی۔ پہلے مسلمان فتح حاصل کریں گے، پھر دجال اور یورپی اقوام کو ٹوٹل فتح حاصل ہو جائے گی۔ دجال کی وجہ سے حضرت مہدی علیہ السلام وہ مسلمانوں کو لے کر ایک محفوظ جگہ پہنچیں گے اور کوئی قوم وہ لڑ نہیں سکیں گے دجال سے، وہاں دعا فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مبارک ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی قوم میں جب تک اللہ کی آیت پوری نہیں ہوتی کہ عیسیٰ پہ ساری گواہی دیں گے، تو جو بھی اس وقت جہاں بھی موجود ہیں گے عیسائی اور مسلم، یہ حضرت عیسیٰ پہ شہادت دیں گے
جب یہ شہادت دیں گے تو دوبارہ ایک فورس بن جائے گی، اور اس فورس کے سامنے حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ 2 زرد چادروں میں پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہوا اس طرح وہ اتریں گے۔ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یاجوج و ماجوج کا اخراج ہوگا، اور اللہ کہے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے خلاف کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ حضرات گرامی، یلو ریسز ہیں، یہ یاجوج و ماجوج یلو ریسز ہیں، یہ چائنیز ہیں، ان کی ساری نشانیاں جو ہیں ویتنامی چائنی یلو ریسز کا اٹیک ہوگا۔ یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ کوئی بھی ان سے نہیں لڑ سکے گا۔ حضرت کے نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بے بسی کا اظہار کریں گے، اللہ کی حضور دعا مانگیں گے کہ پروردگار اس فتنے سے ہمیں نجات دے۔ تو پھر اس بڑے فتنے سے خداوند کریم ایک ایپیڈیمک ڈیزیز کے ذریعے نجات دے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، یہ وائرس اٹیک ہے جو راتوں رات پورے کے پورے لشکر کو ختم کر دے۔ جب یہ لشکر ختم ہوگا تو ان کی سانس سے یہ عالم ہوگا کہ کوئی پرندہ اڑ نہیں سکے گا اور کوئی فرد و بشر جو ہے زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو پھر حضور حضرت عیسیٰ مہدی دعا کریں گے کہ اے پروردگار ہماری زمین کو قابل رہائش بنا۔ تو پھر اللہ بڑی بڑی گردنوں والے خشتری ان اونٹوں کی گردنوں والے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اسکیونجر برڈ بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینکے گا۔ زمین ریہیبلیٹیٹ کی جائے گی۔ 3 بارشیں ہوں گی، 40 دن کی 3 بارشیں، سیاہ بارش ہوگی، پھر سبز بارش ہوگی۔ یہ 40 دن کی بارشیں ہوں گی۔ اس کے بعد نارمل بارش ہوگی۔ زمین اپنی برکت کو اگالے گی، زمین اپنے خزائن اچھالے گی۔ حضرت عیسیٰ کا بابرکت دور ایک حدیث میں 7 برس، ایک میں 40 برس ہے، یہ دور شروع ہوگا اور تمام مذہب اسلام پر قائم ہوں گے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ امامت کروائیے، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ امامت تم لوگوں کا حق ہے، مذہب اور شرع تمہاری ہے، اور میں مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ زمانہ آخر اور یہ فتنہ آخر زمان ہے۔ اور حضرات گرامی، سب سے جو بڑی بات یہ ہے اس کا وقت اتنا قریب ہے کہ میرے اپنے مینٹل پروسیسز میں I don't know whether we shall reach to 2005 or not۔ ہمیں میرے اپنے ذاتی ابلاغ میں 2005 تک یہ مقامات اور یہ واقعات سرزد ہوتے ہوئے لگتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، all we can do is تو اللہم ثبت قلبی علی دیننا، اللہم انا اعوذ بک من فتنة الدجال وفتنة الکبریٰ، اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها، اللہم ان عسلک العفو والعافیۃ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات گرامی، اس کے بعد سوال و جواب کا وقفہ ایز یوزول، اس کی کوئی قید سبجیکٹ کے ساتھ تو وابستہ نہیں ہے، مگر نماز اور چاند سوال تو اس کو شاید میں نہیں کہہ سکتا، سجیشن پڑی ہوئی ہے۔ لفظ فتنہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی آزمائش، کبھی غلبہ کفر، کبھی شرارت، کبھی ظلم و ستم۔ فتنہ تو فتنہ ہے، الفتنہ تو اشد من القتل۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی کام ہے اور قتال کر حکم ہے کہ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ یکون الدین کلہ للہ، اور دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے۔ فتنہ آخر زمان پر بہت فائدہ ہوا۔ فتنہ حاضر سے بچنے کے لیے بھی لوگوں سے درخواست کریں، میڈیا پر عورتوں کی الغاز، نماز سے لاپرواہی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اجتناب، ریا اور دکھاوا، کیا یہ فتنہ رفع کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ I think in this hall particularly اس میں تو شاید کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس ضرورت کو محسوس نہ کر رہا ہو، مگر ایک تھوڑی سی ٹیکنالوجی میں فرق ہے۔ اس سوال کی ٹیکنالوجی میں شاید میرے جواب میں تھوڑا سا فرق ہو کہ ٹی وی پہ اگر کچھ یلغار غیر موضوع سی نظر آتی ہے تو اس کا کبھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹی وی کو ختم کر دیا جائے،
یا گھر والوں سے اسے بچا کے رکھا جائے، اس لیے کہ ٹی وی ایک انسٹرومنٹ ہے جو آپ کی یا آپ کے قوم کی یا آپ کے معاشرے کی ہدایات پہ ورک کرتا ہے. اس کا کوئی تعلق جو ہے اس چیز سے نہیں ہوتا جس چیز کو یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ایز این انسٹرومنٹ. مگر اگر آپ کو ایک چوائس دیا جائے اور وہ چوائس یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا چوائس دیں گے، علم کا چوائس دیں گے یا جہالت کا چوائس دیں گے، یہ کہ آپ ان سے جدید ترین سہولتیں چھین کر ان پہ کچھ بین لگا کے، بیریئرز لگا کے ان کو یہ کہیں کہ ہم نے آپ پر یہ اس لیے بند کر دی ہیں کہ یہ فحش ہیں، خراب ہیں، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بچے یا ابھرتی ہوئی نسلیں آپ کا ساتھ دیں گی؟ وہ یقیناً آپ کے گھر سے نکلیں گے، بازار میں، گلیوں کوچوں میں، جہاں بھی ان کو یہ مظاہرات نظر آئیں گے وہ اسے انجوائے کریں گے. اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ایک تعصب ماں باپ کے خلاف یہ پالیں گے کہ what is allowed to everybody is not allowed to us. اور وہ اس کو ایک ظلم و ستم کی نئی کیفیتیں سنیں گے. دنیا میں 3 قسم کی ٹیرنیز رائج ہے، 3 قسم کا جبر رائج ہے بقول مفکرین مغرب کے. ایک تو اللہ کا جبر ہے جو ہر صورت پہ قائم ہے، اور ایک مذہب کا جبر ہے جو چھوٹی چھوٹی رسومات کی شکل میں ہے، اور تیسرا جبر فادر محترم کا، پدر محترم کا ہے جو اولاد پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. مگر شاید لوگ باقی جبر کے خلاف تو جنگ نہ کر سکے، مگر بچے بڑی مہارت اور بڑے استقلال کے ساتھ اپنے ماں باپ کے اس جبر کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں جب ان کو اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ملتی. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ماں باپ اتنے فہم و فراست سے کام لیں گے کہ دوسرا رسک لینے کی کوشش کریں گے، علم کا. جب آپ بچوں کو یہ بتا دیتے ہیں اور یہ یقیناً آپ اس بات پر یقین رکھیں جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میرے بچے جو ہے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، تو آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ ان کو بہتر ویلیوز دیں گے، اگر آپ گھر میں سچ بولیں گے، مہربان ہوں گے، اگر آپ گھر میں اسلامک جنرل سختی کی نہیں جنرل ویلیوز کا لحاظ رکھیں گے، تو آپ کے بچے یہ محسوس کر کے کہ ہمارے ماں باپ زندگی میں ہمارے بہترین دوست ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے پیٹرن سے بغاوت نہیں کریں. تو اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دور حاضر کی ایجادات سے قطع تعلق کریں. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم جو ماں باپ ہیں یا چچا ہیں یا بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، ہم اپنے اندر ایسی خوبصورت ویلیوز پیدا کریں جو اللہ اور رسول کے توسط سے پیدا ہوتی ہیں. And I must tell you one thing very clearly, that I have never seen a more handsome man than the man